الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ کاشف اور پروگرام ہے اختلاف۔ ناظرین، اسلام آباد سمیت پورے ملک میں جو ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ چہم گوئیاں جاری ہیں، اور پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کا جو ہے کہیں تک دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی جب سے حکومت آئی ہے اسلام آباد میں ہر دوسرے مہینے یہ بازگشت سنائی دیتی ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اب بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ فروری کے مہینے میں جو ہے بلدیاتی انتخابات کا جو انعقاد کیا جائے گا۔ گراس روٹ لیول پہ جو ہے سیاسی کارکن جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے پریشان ہیں کہ کیوں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں، اور ان انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے شہر کے مضافاتی اسلام آباد کے مضافاتی علاقوں میں جو ہے ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ بالکل ہی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ٹوٹی سڑکیں، ٹوٹی پائپ لائنیں، سیوریج کی لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور کسی قسم کے جو ہے وہ کام دکھائی نہیں دے رہے عملی طور پر۔ حالانکہ اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پر اس وقت جو ہے حکمران جماعت کے ایم این ایز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے جو ہے کوئی ان علاقوں میں کام نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے ساتھ آج جو پینل ہے اس میں ہمارے سینئر تجزیہ کار اور بیورو چیف اسلام آباد جناب یاسر شہزاد، اس کے علاوہ ہمارے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ عبدالوحید ڈوگر، اور اس کے علاوہ تجزیہ نگار بریرہ ستار موجود ہیں۔ سب سے پہلے یاسر صاحب، ہم آپ کی طرف جائیں گے اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں مسلم لیگ نون سے بھی پہلے جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں بلدیاتی انتخابات ہونے تھے، لیکن مسلسل جو ہے التوا کا شکار ہیں، اور نچلی سطح پر جو ہے ترقیاتی کام نہیں ہو پا رہے۔ اور اسلام آباد کے مضافاتی علاقوں کا، چلے شہری علاقوں میں تو سی ڈی اے تھوڑا بہت چلے جو بھی ہے کرپشن بھی کرتی ہے تو کام بھی وہ کہتے ہیں نا، پیسے لیتے ہیں تو کام بھی کرتے ہیں، تو وہ مضافاتی علاقوں کی تو حالت بہت بری ہے۔ کاشف، پہلے تو مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اصل میں ہمارے جو تینوں ایم این اے ہیں جو اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت میں تینوں سیٹیں آئی ہیں، ایک تو وہ آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی متنازع چل رہی ہیں، 45 اور 47 والا ایک تینوں پہ جو ہیں عدالتی کیس اور الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ طارق فضل چوہی صاحب کا علاقہ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ گندگی کے ڈھیر، ٹوٹی سڑکیں، اور آپ کو عجیب دیہات کے منظر نظر آتے ہیں۔ جب تک بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشنوں کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچلی سطح پہ اپنے کام کریں، آپ کی سڑکوں کی طرف دیکھیں، آپ کی گلیاں نالیوں کی طرف دیکھیں، آپ کے جو ہیں درخت پودے ان کی طرف دیکھیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سڑک جو بن رہی ہے، آپ نے دیکھی ہو شاید، پارک روڈ کی جو سڑک بن رہی ہے اس کو بنتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، اور کیونکہ وہ طارق فضل چودھری صاحب کے آفس تک جاتی ہے، اس پہ اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے جس کی ادھر ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں بنی گالا کا علاقہ، وہاں پہ آپ گاڑی نہیں جلا سکتے، وہاں پہ آپ کے فارمر وزیر اعظم عمران خان بانی پی ٹی آئی کی رہائش گاہ تھی، ان کے دور میں بھی وہاں کوئی کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ انہی کے حلقہ تلئی، وہ سڑک سی ڈی اے سیکٹرز کو بھی جاتی ہے۔ جی آپ کو یاد ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے وزیر اعظم ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جو بنی گالا تھا اس کو سی ڈی اے کے انڈر دے دیا تھا، یعنی اسے ڈکلیئر کیا تھا کہ اس کی جو سارا کچھ ہے وہ سی ڈی اے کرے گا، لیکن اس پہ کوئی بھی آگے کام نہ ہو سکا۔ آپ دیکھو گے وہاں سڑکیں نہیں ہیں، سیوریج کا نظام کوئی نہیں ہے، اور ان کی ناکامی کا، طارق فضل چودھری کا جو حلقہ ہے ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ راجہ خرم نواز کے حلقے میں، وہ انہوں نے بھی نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، ان کے حلقے میں دیکھ لیں، انجم وکیل خان کے حلقے میں سنگجانی والی سائڈ، اچھا یہ راجہ خرم کے حلقہ جو سیالہ ہے وہاں پہ جو روڈ ایک کوٹلی ستیاں کی طرف پرانے مری والی روڈ ہے، ادھر تو کہتے ہیں 10-10 فٹ کے کھڈے ہیں۔ دیکھیں راجہ خرم دوسری دفعہ ایم این اے ہوئے ہیں، وہ متنازع ہے، اس کو ہم ذرا سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی تک ان پہ ایک سخت الزام ہے، ان کے جو حریف تھے وہ دونوں یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فارم 45 ہے وہ ہو رہا ہے، جو ان کے پاس فارم 47 ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے حلقے میں آپ کو غیر قانونی سوسائٹیز ملیں گی، اور جو غیر قانونی سوسائٹیز بنی ہیں ادھر تو آپ کو سڑکیں ملیں گی، لیکن جو ان کے حلقے ہیں، جو ان کے ساتھ برما لگتا ہے، ان کے ساتھ جو کرپا کا علاقہ لگتا ہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں وہاں کی حالت دیکھ کے رونا آتا ہے کہ یہ لوگ 10-10 سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کر دیا، اسلام آباد کا حال کیا کر دیا ہے۔
آپ وہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے وہاں پہ پانی کا ایشو آج کل اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے پورے اسلام آباد میں پانی کا بہت ایشوز ہے. وہاں پہ آپ سیوریج کا ایشو دیکھیں وہ اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے. اچھا آپ اب آ جائیں انجم وکیل والی سائڈ پہ آ جائیں تو آپ ادھر دیکھیں جو آپ کا گولڈا ہے, آپ کا کیا شارلہ دیتا ہے, وہاں پہ آپ سیوریج کا نظام دیکھیں, پانی کا نظام دیکھیں, سڑکوں کا نظام دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تینوں کو کیونکہ یہ برسر اقتدار آئے ہوئے ہیں, پھر میں وہی بات کروں گا وہ کیسے بھی آئے ہیں, وہ چاہے 47 سے آئے ہیں, چاہے کسی سے مل کے آئے ہیں, لیکن ابھی اس ٹائم وہ MNA سے اور برسر اقتدار گورنمنٹ کے اندر ہیں. انہیں چاہیے کہ یہاں پہ کام کریں, یہاں پہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. وہ بھی کھوکھلے نعرے اور صرف ان کے ان تینوں جو MNA صاحبان ہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہے, صرف طریقے انصاف کے خلاف بولیں اور تاکہ ہمیں اچھے نمبر مل جائیں. عوام جو ہے پوائنٹ سکورنگ صرف کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ عوام تنگ ہے ان سے. آپ کو یاد ہوگا طریقے انصاف کے دور میں ایک بہت بڑی ناانصافی ہوئی تھی, G12 کا علاقہ توڑا گیا تھا مین, اور بڑے خطرناک طریقے سے توڑا گیا تھا. جی اس ٹائم اسد عمر صاحب تھے وہاں پہ MNA, اور آپ یقین کریں کہ آپ نے CDA نے بنانے دیا تو وہ جگہ بنی تھی. جیسے ہی دوبارہ گورنمنٹ آتی ہے نون لیگ کی, وہاں پہ پھر گھر بن گئے ہیں, وہاں پہ پھر آپ سکول بن گئے ہیں, کمرشل جگہ بن گئی ہے, کمرشل گھر بن گئے ہیں, کمرشل کالج بن گئے ہیں. بھئی آپ پہلے بنانے کیوں دیتے ہیں؟ اور یہ سب ملی بھگت ہوتی ہے CDA کے ساتھ, لوکل گورنمنٹ کے ساتھ. وہ آپریشن اگر آپ یاد کریں 2019 والا, وہ ایک خوفناک آپریشن تھا جس میں میرج ہال گرا دیے گئے, آپ کی سکول گرا دیے گئے, اور کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو ہم پیمنٹ دے بھی دیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہاں پہ طریقے انصاف کے دور میں بجٹ پاس ہوا, کروڑوں روپے کے پودے لگے کہ جی یہ گرینری بنے گی اور جو ہے آب و ہوا جو ہے اسلام آباد کی بہت اچھی کی جائے گی. اس کے ساتھ آپ کا دوبارہ نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی, اور وہ گورنمنٹ آتے ساتھ وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں کہ کیا انجم وکیل خان صاحب نہیں دیکھ رہے, وہ وہاں کے MNA ہیں. جب لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان کیا اور وہاں پہ پھر CDA کو پیسے دے کے لوگوں نے وہاں پہ کالجز, سکول اور جو ہے کمرشل چیزیں بنا دی ہیں, وہ جو اربوں کروڑوں روپیہ جو لگا کے یہ درخت لگا کے گرینری پہ لگانے ہیں وہ کہاں گئے؟ ٹھیک, آپ کا یاسر صاحب پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے ڈوگر صاحب یہ بتائیں کہ آپ بھی اسلام آباد کے رہائشی ہیں, یہ وفاقی دارالحکومت صرف CDA کا سیکٹورل ایریا ہی ہے, یا جو اس کے مضافات میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے جو منتخب کردہ نمائندے ہیں, وہ یاسر صاحب والی بات ہے فارم 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں, لیکن بہرحال وہ منتخب نمائندے ہیں, اسمبلیوں میں قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھے, کیا ان کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان مضافاتی علاقوں کے لوگوں کا بھی خیال کریں؟ کاشف صاحب بہت شکریہ. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہو تو پھر CDA جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہمارا ایریا ہے یا نہیں ہے, اور جب ترقیاتی کاموں کا معاملہ ہو, اگر آپ اسلام آباد سٹی کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت کم, میرے تو نالج میں ایسا نہیں ہے, مختلف سیکٹرز میں آنا جانا ہوتا ہے, کہ یہاں پر CDA جو ہے وہ لوگوں کو ایک NGO ہے, یعنی خیراتی پانی جو ہے, پینے کا پانی جو ہے وہ خیراتی پانی جو ہے وہ پلا رہا ہے. اب پینے کا پانی جو ہے اسلام آباد کے اگر سٹی زون میں یعنی کہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر رورل ایریا میں کیا مطلب حالتزار ہوگی. وہاں پر سیوریج کا, دیگر مسائل, کرائم, ہر چیز وہ اپنی جگہ, لیکن جو پینے کا پانی جو ہے وہ لوگوں کو دستیاب نہیں ہے. وید میں آپ کی یہاں پہ ایک بات کاٹنا چاہوں گا. آپ یہ دیکھو جیسے ابھی آپ نے پہلے بڑا اچھی وہ شروعات میں کہا کہ جو علاقے CDA کے اندر بھی نہیں ہیں ان کی NOC بھی آپ کو CDA سے لینی پڑتی ہے. CDA سے لینی پڑتی اور آپ دیکھیں کہ آپ کھنہ پل سے لے کے برمے تک چلے جائیں, برمے سے آگے آپ چلے جائیں لترار سے اسے آگے جائیں آپ کوٹلی ستیا کی جو آپ روڈ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ بلند و بالا عمارتیں بن گئی ہیں. آپ CDA کو پیسے دیتے ہیں, وہ آپ کو NOC دیتی ہے, اور NOC کے بعد پھر جا کے وہاں پہ دوبارہ جو DMA ہے وہاں پہ پھر چھاپے مارتا بھی آپ کو NOC کس نے دی ہے. اور بلڈنگ کنٹرول والے بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ سوسائٹیوں میں بھی جا کے مارتے سیل کرتے ہیں, لیکن SOPs کوئی نہیں ہے, کوئی لاز نہیں ہے. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے CDA کے انڈر نہیں ہے, یہ لوکل گورنمنٹ دیکھے گی. آپ اس سے آگے جائیں, جو سوسائٹیز آپ کو پڑھ رہی ہیں وہی آپ نے وہ سوسائٹیز دیکھی ہیں جو آپ کی ایکسپریس ہائی وے پہ آئی ہیں, بالکل جتنی وہاں پہ وہ بیچارے رو رہے ہیں. ان کی NOC کمرشل کے لینے کے لیے
CDA میں بازار گرم ہے, لاکھوں روپیہ دینا پڑتا ہے کمرشل بلڈنگ بنانے کے لیے, خصوصاً یہ بلڈنگ کنٹرول سیکشن والے جی. جو ہیں۔ اور آپ یقین کریں جو BCS جو ادارہ ہے وہاں پہ اس کو, اور پلاننگ والے, یہ 2 بندے دیتے ہیں جو آپ CDA سے باہر چلے جاتے ہیں, دونوں آپ کو NOC دیتے ہیں. اب آپ جو وہ سوسائٹیز کے علاوہ جو آپ کی سوسائٹی بنی ہوئی ہیں ان کے لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگا کے, اور سوسائٹیاں جو ایکسپریس ہائی وے پہ سوسائٹیاں ہیں وہ آپ نے ڈوگر دیکھی ہوں گی, وہ ساری منظور شدہ ہیں, NOC ان کی ہے, لیکن ان کو جب دو چیزیں جو ہے متضاد چلتی ہیں. جب NOC لینی ہوتی ہے تو وہ آپ کو CDA کے پاس جانا پڑے گا, اور جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ DC کے رجسٹرار, سب رجسٹرار اور ان کے جو لوکل گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے, جو مالک ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, میں نے کس کو پیسے دینے ہیں, کس سے NOC لینا ہے, کس کو رشوت دینی ہے, اور کس کو سرکاری خزانے میں جمع ابھی کرانا کچھ ہے. دن پہلے وحید نے ایک سٹوری کی, وہ بھی اسی حوالے سے تھی, چودھری منظور صاحب کی سٹوری تھی, وہ سب رجسٹرار ہے وہاں کے. آپ وہ دیکھیں کہ آپ ان سے جتنے 2 نمبر کام کروانے وہ کروانے. سوسائٹیز والے جو ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ پیسے لے کے جاتے ہیں, حاضری پیسے دے کے ہوتی ہے. ان کا ایک کیس جس میں جو وحید نے کیا, جو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے وہ منکر ہے. اب ان لوگوں کے اوپر کن کے ہاتھ ہیں؟ گورنمنٹس کے ہاتھ ہیں. وہ کھل کے کہتے ہیں یار یہ منسٹر میرے اوپر ہے, یہ MNA میرے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے. آپ ذرا سا آپ ان سے بات کریں, وہ کہیں گے یار چھوڑو یار, یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے. جب تک آپ یہ لابی نہیں توڑیں گے, آپ دیکھیں دارالحکومت ہمارا وفاق, یہ تو نہیں ہے نا مین سڑک ہے, آپ کے جو متضاد علاقے ہیں, جو سائٹ پہ جو رورل ایریا ہیں, وہ بہت بڑا اسلام آباد کا ہب بن گیا ہوا ہے. آپ کو اس طرف توجہ کرنی پڑے گی. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ چودھری منظور جیسے جب تک کرپٹ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ نہیں کیا جائے گا تب تک معاملات درست نہیں ہو سکتے. بریرہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا, یہ جو مضافاتی علاقے ہیں اسلام آباد کے, یہاں پر پینے کے پانی, صحت, سیوریج, اس کا فقدان نظر آتا ہے. اسلام آباد کے اسپتالوں کے جو سٹی کے ہاسپٹل ہیں ان پہ تو آپ نے ہمیں ہمیشہ بریفنگ دی ہے. جو مضافاتی دیہی علاقے ہیں اسلام آباد کے, وہاں پہ ہیلتھ مراکز جو ہیں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ وہاں بھی ایسی صورتحال ہے جیسے کہ اسلام آباد کے بڑے سرکاری ہسپتالوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں ادویات نہیں ملتی. تو اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں تو اس سے بھی زیادہ برے حالات ہوتے ہیں. وہاں پر ادویات نہیں ملتی, لوگ اتنی لمبی قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں, تو وہاں خود ہم بہت بری صورتحال دیکھتے ہیں. تو وہاں عملہ نہیں ہے, عملہ نہیں. آپ دیکھو ترلئی میں چلے جاؤ, آپ ترامنی چلے جاؤ, آپ شاہ اللہ دیتا چلے جاؤ, ڈسپینسریز نہیں ہیں. دیکھیں شاہ اللہ دیتا ڈسپینسری ہے تو ادھر نہیں ہے ہی نہیں. بورڈ ضرور ہیں, ڈسپینسری نہیں ہے. آپ وہاں پہ جاؤ, تراملی چوک کے اوپر سول ہاسپٹل کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے الحمدللہ, تو وہاں پہ آپ کو ہر ٹائم جو ہے نشہ کرنے والے لوگ تو ملیں گے, ڈاکٹر شارٹ ہے. ٹھیک, مریض بننے کے لیے وہاں پہ آپ کو نشہ تو ملے گا لیکن ڈاکٹر نہیں ہے. دیکھیے ہمارے تو اتنی خستہ حال ہے کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی انتظامیہ کا کام ہے نا, یہ تو دیہی علاقوں کی جو ڈسپینسریز وغیرہ ہیں آپ کی انتظامیہ کے ڈر. سر دیکھیں انتظامیہ کا کام ہے, انتظامیہ کے پاس ایک DHO ہے ماشاءاللہ, وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, لیکن ایسے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو تھوڑا سا لوگوں کو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں. DC صاحب کو اس حوالے سے بھی تھوڑا جگائیں, چیف کمشنر صاحب جو 2 سیٹیں انجوائے کر رہے ہیں انہیں کیوں نہیں جگاتے آپ کے, یہ بھی آپ کے ذمہ ہے. سر بات پھر وہی وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب منسٹر جو ہے وہ ان کی سرپرستی کرے گا ایسے عناصر کی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی جرنلسٹ سٹوری فائل کرتا تھا, اس سے پراپر نوٹس ہوتا تھا, مطلب ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ یار ہماری انکوائری لگ جائے گی, ہماری جو ACRs لکھی جائے گی وہ مطلب متاثر ہوگی. تو اب چونکہ منسٹر کی ان کو مبینہ طور پر آشیباد حاصل ہے, تب چیف کمشنر کو اور IG کو اس کی منسٹر کی کنسرن جو منسٹر ہیں ان کی آشیباد حاصل ہوگی. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کے حوالے سے ہمیشہ ہی کوئی بھی حکومت ہو ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ وزیر داخلہ ہمارا ہو, ٹھیک ہے, اور جب وزیر داخلہ ان کا ہوتا ہے تو پھر ان کو لایا ہی پیسہ بنانے کے لیے جاتا ہے. یاسر صاحب, یہ جو سرینا میں اور F8 میں آپ جو انڈر پاس اوور ہیڈ بریجز بنا رہے ہیں اربوں روپے لگا کے, تو اس میں چھوٹا سا ایک پینٹ آپ دیہی علاقوں کے لوگوں کی سڑکیں یا معیار زندگی, ان کو پینے کا صاف پانی نہیں, دیکھیں ایلیٹ کلاس کے لیے صرف اسلام آباد ہے. کاشف آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ہمارے نااہل یہاں پہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, اچھا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جیسے بھی آئے ہیں, یہ فارم 45 سے آئے ہیں یا 47 سے آئے ہیں, یہ پاکستان اسلام آباد کے لیے کچھ کریں گے. لوکل ہیں یہاں کے رہائشی ہیں. سب سے بڑی بات یہ اسد عمر کی طرح پیراشوٹر نہیں ہے.
آپ دیکھو کیا کہتے ہیں یہ جو چودھری طارق فضل چودھری صاحب ہیں وہ بھی یہاں کے ہیں. اچھا آپ جو خرم ہیں وہ جدی اس کا اپنا جدی علاقہ ہے جہاں سے وہ الیکشن جیتتا ہے. اسی طرح انجم الوکیل صاحب کا وکیل جو گولڑا ہے ان کا گولڑا جدی علاقہ ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ افسوس کی بات ہے, آپ ابھی بات کر رہے تھے کمشنر اسلام آباد کی, آپ نے جب سے آپ پہلے نا میں وہی کی بات سیکنڈ کرتا ہوں کہ پہلے آج سے آپ 15 سال پہلے چلے جائیں 2004-05 میں کسی بھی آفس میں پی آر او نہیں ہوتا تھا. آپ کا ایک تعلقات عامہ کا دفتر ہوتا تھا جیسے ہمارا یہاں پی اے ڈی ہے, اور تعلقات عامہ کے دفتر میں آپ سٹوری فائل کرتے تھے, اس کا آپ کو جواب آتا تھا. جی, اور فیڈ بیک دیتے تھے, اس کا رپلائی دیتے 2005 تھے. کے بعد الحمدللہ ہم نے لاکھوں کی سیلریاں دے کے ہر ادارے میں پی آر او بٹھائے. میں ان کو گاڑیاں دی, ان کو پیٹرول دیے, گھر دیے. میں نے سی ڈی اے کی ایک سٹوری پہ پی آر او سے رابطہ کیا تو وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار مطلب سفارشی ٹولہ جو ہے وہ پی آر او بیٹھا ہوا ہے آپ کا, آپ کے کیٹر نہیں ہے. آپ کا پی آر ہونا چاہیے کسی بھی ادارے میں وہ انفارمیشن گروپ کا ہونا چاہیے. جی, اور جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کئی اداروں میں آپ کو ایسے ادارے بھی دکھا سکتا ہوں کہ اکاؤنٹ سے آئے ہوئے بندے پی آر بنے ہوئے ہیں اور ڈی ایم اے سے آ کے پی آر او لگے ہوئے ہیں. ایک ہمارے بھائی اب دنیا میں پاس گروپ کے لوگ بالکل ایسے ہے, اور وہ آ کے پی آر او بیٹھے ہوئے ہیں, اور انفارمیشن گروپ کے لوگ جو ہے وہ کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں. نہیں لوکل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہی نہیں ہے. آپ یقین مانیں کہ ہمارے بڑے اچھے دوست آسم کھچی صاحب کتنا عرصہ ڈی جی اسٹیٹ کی سیٹ انجوائے کرتے رہے, انفارمیشن گروپ سے تھے. اصل میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جب تک میں کہتا ہوں کہ وہ دور بہت اچھا تھا جب ہم پرنٹ میڈیا میں کام کرتے تھے, خبر لگاتے تھے, اس کی کٹنگ تعلقات عامہ میں بھیجتے تھے, اس کا ہمیں جواب آتا تھا, اور وہ بڑے مزے سے اس کا جواب اچھے طریقے سے جواب آتا تھا. اور اب جو ہے وہ پی آر او صاحب جو ہے وہ آپ کو خبر بھیجتے ہیں کہ یار یہ ذرا ہمارے افسر کی خبر لگا دینا تاکہ وہ خوش ہو جائے. ان کا کام ہی, ان پی آر او کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے افسران کی خبریں لگا کے خوشی میں. تو اب تو دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے, کمشنر اسلام آباد کو بھی پتہ ہے, ڈی آئی جی کو بھی پتہ ہے, آئی جی کو بھی پتہ ہے کہ جی سانو تو رکھے لتر مارن واسطے, ساڑھے خراب لا بھی لوگ ہے تو ساڑھا منسٹر ہی آپ نعرہ لیا ہے. جب آپ اس سوچ میں چلیں گے تو بھائی ہماری خبر لگ بھی جائے گی تو کیا فرق پڑے گا, ہم آگے کون سا, ہم نے رکھا ہی غلط کام کے لیے. جب انسان ایماندار ہوتا ہے فرق اس کو پڑتا ہے. جب اس کو رکھا ہی غلط کام کے لیے ہے کہ تم نے عوام کو ستانا ہے, لتر مارنے ہیں, وہ اس کو آپ کی سچ خبر سے کیا فرق پڑے گا. وہ تو خوش ہوتا ہے. وہ اس کو اگر کوئی منسٹر تب پوچھے گا, آپ کے جو اس کے اوپر وزیر بیٹھا ہے وہ تب پوچھے گا جب اس سے ٹھیک کام کروا رہا ہو. میں نے چوئی نثار کا دور دیکھا ہے, چوئی نثار کا بڑا گولڈن دور تھا. چوئی نثار نے پہلی دفعہ میں ایسا لگا تھا کہ اسلام آباد سے سفارشی کلچر ختم ہوگا, لیکن نہیں, اس سے پہلے بھی ایسی تھا. یہاں پہ فیصل سخی بٹ کو کوارڈینیٹر بنا دیا سی ڈی اے کا. اس نے کچھ 100 سے زیادہ اپنا ہی کھوکا پاس کروا کے اور وہاں پہ دال چاول کی ریلیاں لگا دی, ابھی تک چل رہی ہیں. تو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے کوارڈینیٹر, اس معاشرے کے لوگ اپنے گھر میں چوری کرنے لگ جائیں نا, آپ بھی جب اپنے گھر میں چوری کرنے لگ جائیں گے نا تو گھر خالی ہو جائے گا. بہت شکریہ یاسر صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے آئی ایم ایف کی 39 کڑی شرائط اور زرعی ٹیکس کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ مزید وزارتوں کی جو ہے رائٹ سائزنگ کرنے جا رہے ہیں حکومت, اس کے لیے رپورٹ تیار ہو رہی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک.